السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اچھی موت کی علامات کیا ہیں؟ آج کل ہم اور آپ پتہ نہیں اچھی موت کے لیے کیا سے کیا سوچتے رہتے ہیں اور کیا کیا بولتے رہتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں ہمارے اور آپ کے سماج میں پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کوئی انسان اس طرح سے مر گیا تو واہ واہ بہت اچھی موت مرا۔ لیکن حقیقی معنوں میں اچھی موت وہی انسان مرتا ہے جس انسان کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ علامات بتلائی ہے جو آج کے درس میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور کم و بیش صحیح احادیث کے روشنی میں آپ کو 21 علامات بتلانے والا ہوں، یعنی کہ اچھی موت کی علامات۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ اچھی موت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان کو مرنے کے وقت میں کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے وقت میں پیشانی کے اوپر پسینہ آ جائے۔ اگر مومن ہے تو یہ نہیں کہ کوئی کافر ہے، کوئی بدکار ہے، کوئی فاسق ہے، فاجر ہے اور اس کے پیشانی کے اوپر پسینہ آ گیا تو ہم سمجھ لیں کہ واہ وہ تو کامیاب ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، مومن کے الفاظ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ تیسری علامت وہ یہ ہے کہ کوئی انسان جمعہ کے دن یا پھر جمعہ کی رات میں مر جائے۔ چوتھی علامت اچھی موت کی وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ پانچویں اچھی موت کی علامت یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کی راہ میں جاتے ہوئے طبعی موت سے مر جائے، یعنی کہ شہید نہیں ہوا، ابھی وہ انسان اللہ کی راہ میں جا ہی رہا تھا کہ راستے میں مر گیا، تو یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ اچھی موت اور حسن خاتمہ کی چھٹی علامت یہ ہے کہ انسان کی موت طاعون کی بیماری سے ہو جائے۔ ساتویں اچھی موت کی علامت یہ ہے کہ انسان پیٹ کی بیماری میں مر جائے۔ آٹھویں اچھی موت کی علامت یہ ہے کہ کوئی انسان پانی میں ڈوب کر کے مر جائے۔ نویں اچھی موت کی علامت یہ ہے کہ کوئی انسان دیوار کے نیچے ملبے کے نیچے دب جائے اور اس کی موت ہو جائے۔ دسویں اچھی موت کی علامت یہ ہے کہ کوئی انسان آگ میں جل کر کے مر جائے، یعنی کہ خودکشی نہیں، سوسائڈ نہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 11 اچھی موت کی علامت یہ ہے کہ کسی عورت کی وفات دوران حمل ہو جائے یا پھر بچے کی پیدائش کے سلسلے میں اس کی موت ہو جائے، تو یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ نمبر 12 اچھی موت کی علامت یہ ہے کہ کوئی انسان پہلو کے درد، یعنی کہ نیمونیا جسے کہتے ہیں، یا پھر فالج کا جو اٹیک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی انسان مر جائے تو یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ نمبر 13 اچھی موت کی علامت یہ ہے کہ کوئی انسان ٹی بی کی بیماری سے مر جائے۔ نمبر 14 اچھی موت کی علامت یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے۔ نمبر 15 اچھی موت کی علامت یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں کی دفاع کرتے ہوئے مارا جائے۔ نمبر 16 اچھی موت کی علامت یہ ہے کہ کوئی انسان اپنا دین بچاتے ہوئے شہید ہو جائے۔ نمبر 17 اچھی موت کی علامت یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی جان کو بچاتے ہوئے شہید ہو جائے۔ نمبر 18 اچھی موت کی علامت یہ ہے کہ کوئی انسان پہرے کی حالت میں فوت ہو جائے، یعنی کہ اسلامی ممالک کی جو سرحدیں ہوتی ہیں وہاں پر اس کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی انسان مر گیا تو وہ انسان اچھی موت مرا۔ نمبر 19 بہت ہی اہم ہے میرے دوستو، وہ یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل پر انسان کی موت ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان صدقہ کر رہا تھا، اب اس کی اسی وقت موت ہو جائے۔ کوئی انسان روزے کی حالت میں تھا، اب وہ انسان روزے کی حالت میں مر گیا، تو ایسی صورت میں وہ انسان اچھی موت مرا۔ کوئی بھی نیک عمل ہے، حج کے دوران مر گیا، بہت سارے لوگ حج کے دوران مر جاتے ہیں، تو حج کے دوران اگر مر گیا تو اچھی موت مرا اگر وہ مومن ہے تو۔ نمبر 20 میرے دوستو یہ بھی بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ کوئی انسان جو مومن تھا، جو مسلمان تھا، اچھے اخلاق کا مالک تھا، اب اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے دین اور اس کے اخلاق کی تعریف کریں اور یہ کہیں کہ نہیں وہ آدمی بہت اچھا تھا۔ میرے دوستو اپنے اخلاق کو اچھا بنائیے، اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کی تعریف کریں۔
ایسا نہیں کہ ہم ایسے بن جائیں، ہم اپنے اخلاق سے لوگوں کو اتنا ستائیں، ہم اپنی زبان سے، ہم اپنے ہاتھ سے اتنا لوگوں کے اوپر ظلم کریں کہ لوگ ہمارے مرنے کی تمنا کریں اور لوگ مرنے کے بعد یہ کہے کہ بہت اچھا ہوا جو مر گیا۔ ایسا مت بنیے، ایسا بنیے کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کی تعریف کریں۔ نمبر 21 اور سب سے آخری بات وہ یہ کہ کوئی انسان کسی ظالم کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ تو یہ سب اچھی علامات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے میں صحیح حدیث کی روشنی میں بیان کی ہیں۔